الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین کرام، یہ مہینہ ربیع الاول کا چل رہا ہے، ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس مہینے میں آقائے نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی اور حضور کی وفات بھی پیر ہی کے دن ہوئی ہے۔ مہینہ بھی ربیع الاول ہی کا تھا اور دن پیر ہی کا تھا، حضور کی ولادت کا بھی اور حضور کی وفات کا دن بھی پیر ہی تھا۔ تاریخ میں البتہ اختلاف ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے ایگزیکٹ اور بالکل سب سے زیادہ صحیح تاریخ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی کسی کو معلوم نہیں۔ مہینہ یاد اور دن یاد ہے بس، اور پیدائش کے سلسلے میں بھی یہی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ میں پیدا ہوئے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ کسی نے 12 تاریخ بتایا، کسی نے 8 تاریخ، کسی نے 9 تاریخ بھی بتایا ہے۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
ولادت کا بھی مہینہ ہے اور وفات شریف کا بھی مہینہ ہے۔ چند باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم اس مہینے میں سنتے چلے آئے ہیں۔ ایک اور خاص بات جو اکثر لوگ نہیں جانتے، ایسا واقعہ آپ حضرات کی خدمات میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے ابن ذبیحین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انا ابن ذبیحین، میں دو ذبیحوں کا لڑکا ہوں۔ ذبیح کا معنی اللہ کے نام پر جس کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہو۔ ذبیحین کا مطلب دو ایسے آدمی جن کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہو، تو میں ان کا بیٹا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ ایک ذبیح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے لیے قربان کیا تھا۔ ان کی طرف سے تو قربانی ہو گئی تھی، وہ تو اللہ کی طرف سے حکم کیا گیا کہ چھری نہ چلے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے جو جانور آیا اس کو ذبح ہونا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو، لختے جگر کو، نور نظر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو پورا کر کے دکھایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، یہ اوپر چڑھتے چڑھتے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اس سے آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر آگے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کا یہ سلسلہ چلتا ہے۔ کتابوں میں 23 نام بتائے گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام کیا، ان کے ابا کا نام کیا، ان کے ابا کا نام کیا۔ اس طرح عدنان ایک نام آتا ہے، وہاں تک آ کر حدیث بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں محدثین کہ یہاں تک پکی بات ہے کہ حضور کا یہ سلسلہ یہاں تک صحیح ہے۔ اس کے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک کا جو سلسلہ ہے کہ ان کے ابا فلاں، ان کے ابا فلاں، یہ ایگزیکٹ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام کون ہیں؟ ذبیح اللہ ہیں، اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ میں دو ذبح ہونے والوں کا بیٹا ہوں۔ دوسرے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت خواجہ عبد المطلب، جو کہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، مسجد حرام کا نظام، اس کی خدمت
حضرت خواجہ عبد المطلب کے سپرد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسا خواب دیکھا، انہوں نے بھی ایک خواب دیکھا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی حرکت جس جگہ ہوئی، وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے اپنا پر مارا تو زمزم کا کنواں نکل کر کے آیا تھا۔ وہ نشان ایک لمبا زمانہ گزرنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کے پاس میں جو وہ نشان تھا وہ کسی کو معلوم نہیں تھا، بند ہو گیا تھا وہ کنواں، پانی ہے اندر لیکن اوپر سے ڈھکا ہوا ہے، لمبا زمانہ گزرا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 6150 سال گزرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے درمیان کا زمانہ تقریباً 4000 سال کا زمانہ ہے۔ تو اتنے لمبے زمانے میں اس کنویں کا نام و نشان اوپر باقی نہ رہا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے خواب میں وہ جگہ دیکھی۔ جب آدمی نیک ہوتا ہے، اللہ کے گھر کو آنے جانے والا ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، ذکر تلاوت کرنے والا، قرآن پاک پڑھنے والا ہوتا ہے، باوضو سونے والا ہوتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، صرف پاک چیزوں کو دیکھتا ہے، گندگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کے خواب بھی اچھے ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبد المطلب زمانہ جاہلیت ہے، ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، اس سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اس زمانے میں بھی بڑے پاک تھے، انہوں نے خواب دیکھا کہ زمزم کا کنواں کعبۃ اللہ کے پاس فلاں جگہ ہے، خواب میں یہ دیکھا۔ صبح وہ بیدار ہوئے نیند سے اور گئے کہ میں آج کنواں کھودوں گا۔ وہاں گئے تو کیا 2 بت رکھے ہوئے ہیں، اور ان دونوں بتوں کی ایک گھر والے رکھوالی کیا کرتے تھے، کسی کو اس سے ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب تشریف لے گئے اور کہنے لگے یہاں زمزم ہے، زمزم کا کنواں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا ہوا آیا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے یہیں پر وہ کنواں ہے، مجھے کھودنے دو۔ لیکن انہوں نے کھودنے نہیں دیا، بہت جھگڑا بحث مباحثہ، کوئی سپورٹ کرنے والا بھی نہیں، اور حضرت خواجہ عبد المطلب کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اس وقت اولاد بھی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، بیٹے اگر ہوں گے تو سپورٹ میں آئیں گے۔ تب حضرت خواجہ عبد المطلب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں، انہوں نے اللہ سے منت مانی، اے اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، مجھے 10 بیٹے ہونا، ہمیں کہتا ہونا we2 ours 2 we2 ours 2۔ اب آگے جو ٹرینڈ چلنے والا ہے we2 ours 1، پھر آگے کیا we2 قبرستان، اس کے بعد کچھ نہیں۔ دنیا میں روزی دینے والا اللہ تعالی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں صرف 2 آدمی تھے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام، میاں بیوی، ان دونوں کی روزی کا انتظام کر دیا۔
اس کے بعد نسل بڑھی اور انتظام کیا، اور نسل بڑھی اور انتظام کیا۔ اس طرح قیامت تک دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے 4 باتیں فرشتے لکھ کر کے چلا جاتا ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ بچہ دنیا میں جا کر کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، یہ سب لکھ کر چلا جاتا ہے۔ اس لیے روزی کے ڈر سے بچوں کو پیدا نہ ہونے دینا یہ بہت بڑا پاپ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، روزی کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ ابارشن کو اللہ نے قتل قرار دیا ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ بہرحال حضرت خواجہ عبد المطلب نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما اور زمزم کا کنواں میں کھودوں گا، اس میں سے پانی بھی نکل آئے۔ میری یہ منت ہے، اگر تو نے اس کو پورا کر دیا تو میں تیرے نام پر میرے ایک بیٹے کو قربان کروں گا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان خواجہ عبد المطلب نے منت مانی، اور آپ لوگوں سے مشورہ وغیرہ کر کے ان دونوں کو سمجھا بجھا کر کے وہ زمزم کا کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ کھودتے رہے، چند دنوں میں پانی نکل آیا۔ جیسے ہی زمزم نکل آیا پورے مکہ کے اندر خواجہ عبد المطلب کا گریڈ بڑھ گیا کہ بھائی کمال کا یہ آدمی ہے، ہزاروں سال سے جو زمزم کا کنواں ڈھکا ہوا تھا اس کا ایڈریس کسی کو معلوم نہیں تھا، ان کو خواب میں نظر آیا اور خود اکیلے نے کھودا تو پانی بھی نکل کر کے آیا۔ ان کا سکہ جم گیا وہاں پر خواجہ عبد المطلب کا، اور لوگ ان کی عزت کرنے لگے، احترام کی نگاہوں سے دیکھنے لگے اور اچھی طریقے سے ان سے گفتگو کرنے لگے۔ پھر دھیرے دھیرے زمانہ آگے بڑھتا گیا تو 10 بیٹے بھی ان کو پیدا ہو گئے۔ اللہ نے 10 بیٹے بھی دے دیے، اور بچے بعد میں جوان بھی ہو گئے۔ اب جوان ہو گئے، اب ان کو ان کی منت پوری کرنی ہے۔ اب 10 بیٹے ہیں، 10 بیٹوں کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب ان 10 بیٹوں میں کس بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے، کون طے کرے گا؟ کوئی بھی طے کرنے والا نہیں۔ حضرت نے کیا کیا؟ قرعہ اندازی کی۔ قرعہ اندازی کا مطلب ہمارے زمانے میں جو چلتا ہے، چیٹی میں 10 آدمی کا نام ڈال کر ڈبے میں گھما کر کے نیچے ڈالیں گے، پھر اس میں سے کوئی ایک اٹھائیں گے، یہ قرعہ اندازی ہے۔ اس زمانے میں تیر سے قرعہ اندازی کرتے تھے، 10 تیر ڈال دیے، اس میں سے ایک نکالا، اس طرح کوئی سسٹم تھا۔ بہرحال حضرت خواجہ عبد المطلب نے 10 بیٹوں کے نام پر قرعہ اندازی کی اور اس میں سے ایک نکالا تو نام آیا سب سے چھوٹے بیٹے کا، جو کہ بہت زیادہ ان کو پسند تھے۔ خواجہ عبد المطلب کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو بیٹا تھا انہی کا نام نکل آیا، عبداللہ ان کا نام۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ چلو بھائی تمہارا نام نکل آیا ہے، تم کو قربان کرنا ہے۔ اب قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں خاندان والے، رشتہ دار، دوست و احباب اور کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنے والے، خاندان قریش والے سب آ کر کے کہنے لگے تم اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں نے تو اللہ سے منت مان رکھی ہے،
میں نے اللہ سے منت مانی ہوئی ہے کہ میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تیرے نام پر قربان کروں گا، لہٰذا میں اس کی قربانی کروں گا۔ لے گئے تو خاندان والوں نے سب نے مل کر کے پھر ان کو سمجھایا، چلو فیصلہ تم خود سے نہ کرو، ایک عورت ہے، بہت پرانی باتیں اس کو معلوم ہے، کاہنہ ہے، اس سے جا کر کے مشورہ لے لیتے ہیں، وہ جیسا کہے ویسا کر لینا۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا چلو بھائی چلتے ہیں اسی کے پاس۔ اس عورت کے پاس گئے تو اس نے بتایا ایک طرف 10 اونٹ رکھو، دوسری طرف تمہارا یہ لڑکا عبداللہ، اب ان دونوں کے نام پر قرآن نکالو۔ قرآن نکالنے پر اگر 10 اونٹ کا نام آ گیا، ان 10 اونٹوں کو عبداللہ کے مقابلے میں ذبح کر دو، تمہاری منت پوری ہو گئی۔ اس زمانے میں کوئی عالم بھی نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 600 سال ہو گئے، وہ دنیا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ فترت کا زمانہ تھا۔ فترت کا زمانہ کیا مطلب؟ ایسا زمانہ جس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں، اب کوئی اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، اس کی بات سب کو سننا ہے، زیادہ جانکار ہے، تو اس نے یہی مشورہ دیا کہ ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ایک طرف عبداللہ، قرآن نکالو، اب 10 اونٹ کا نام آتا ہے، 10 اونٹ کو ذبح کر دو، تمہاری منت پوری ہو گئی۔ اگر عبداللہ کا نام آ گیا تو ادھر اور 10 اونٹ بڑھا دو، اس طرح بڑھاتے جاؤ جب تک کہ اونٹوں کا نام نکل نہ آئے، تب تم اونٹوں کی قربانی کر دینا اور بچہ تمہارا زندہ رہے گا، باقی رہے گا، تمہاری منت بھی پوری ہو جائے گی۔ خواجہ عبد المطلب نے ایسے ہی کیا، ایک طرف 10 اونٹ، ایک طرف لڑکا عبداللہ، سب سے چھوٹا 10 بیٹوں میں اور سب سے زیادہ پسندیدہ، اور قرآن نکالا تو عبداللہ کا نام آیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، ادھر 10 اونٹ کو بڑھا دیے، 20 اونٹ ہو گئے۔ ایک اونٹ قربانی میں بکرا دیتے ہی حصہ لکھاتے ہیں؟ نہیں حضرت، حصہ لکھاتے ہیں۔ کیا واسطہ ہے؟ بکرا 20,000 روپے کا، بکرا 20,000 روپے کا، حصہ 3,000 4,000 روپے کا۔ آدمی جو ہے جو واجب قربانی ہے اس کو ادا کرنے میں پیچھے بھاگتا ہے، حالانکہ بینک میں لاکھوں روپیہ ہے، عورتوں کے گلے میں کیجاں کا سننا ہے، آدمی قربانی میں بکرا وغیرہ نہیں دیتا۔ اونٹ کا نام، اونٹ کیا خواباں دیکھتے ہیں کیا؟ اونٹ کی قربانی کون کرے گا؟ اس طرح لوگ بات کرتے ہیں، اونٹ میں حصہ لینے میں اس طرح کی بات ہے۔ پوری اونٹ ایک آدمی کرے، خواب میں چھو، زندگی حقیقت میں ہونے والا کام نہیں ہے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ ہو گئے۔ پھر قرآن نکالا گیا تو عبداللہ کا نام آیا، پھر اور 10 اونٹ بڑھائے، پھر قرآن نکالا گیا، عبداللہ کا نام آیا۔ اس طرح اونٹوں کو بڑھاتے گئے 100 اونٹ پورے ہو گئے۔ ادھر لاسٹ میں جب 100 اونٹ پورے ہو گئے، قرآن میں نام نکالا گیا تو اونٹوں کا نام آیا۔ سب لوگ خوش ہو گئے، چلو بھائی تمہارا بیٹا بچ گیا ہے، اب کی بار اونٹوں کا نام آ گیا، لہٰذا ان 100 اونٹوں کو قربان کر دو، تمہاری منت پوری ہو گئی، تمہارا بیٹا بھی بچ گیا۔ خواجہ عبد المطلب کہنے لگے میں اس کو نہیں مانتا، میرا دل گوارا نہیں کرتا، ایک ہی بار آیا ہے اونٹوں کا نام، 9 بار بچے کا نام آیا ہے، چلو اور ایک بار لاسٹ اینڈ فائنل ٹرائی کرتے ہیں، اور ایک بار ٹرائی کرتے ہیں۔ چنانچہ اور ایک مرتبہ قرآن ڈال کر کے نکالا گیا تو 100 اونٹوں کا ہی نام آیا۔ تب ان کو دلی اطمینان ہوا کہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، تب انہوں نے 100 اونٹوں کو قربان کیا۔
تب جا کر کے عبداللہ بچے ہیں، ورنہ وہ قربان ہو جاتے اور ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہنا بھی نہیں چاہیے، اسی عبداللہ سے جو کہ لاسٹ بیٹے ہیں، ان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، حضور کی پیدائش سے پہلے ہی حضور کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، اور پیدا ہونے کے 6 سال بعد امی جان کا بھی انتقال ہو گیا، اور چند سال بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا، پھر حضور کے چاچا ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے۔ تو اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوں میں، وہ اسماعیل اللہ کے نام پر قربان ہوئے تھے، اور دوسرے میرے والد حضرت عبداللہ، وہ کیا تھے؟ اللہ کے نام پر ان کو قربانی میں پیش کیا گیا تھا، تو اس لیے میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور نہ ہوتے تو کائنات کا وجود ہی نہ ہوتا، ساری کائنات، چاند سورج، زمین آسمان، انسان، درندے پرندے، سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے بنایا ہے۔ اتنی بڑی دولت ہے اور ہم کو نصیب ہوئی ہے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، حضور کے نام پر درود پڑھنے والے، حضور کے طریقے پر نماز پڑھنے والے، ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن والے ہیں، مکہ والے ہیں، مدینے والے ہیں۔ بہرحال یہ سب تاریخی جو واقعات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو باتیں ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، حضور کا نام یہ، ان کے ابا کا نام یہ، امی کا نام یہ، اتنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، دادا کا نام یہ ہے، بیویاں اتنی ہیں، اولاد اتنی ہوئی، اتنوں کا انتقال ہو گیا، مکہ میں اتنے سال رہے، مدینہ میں اتنے سال رہے، یہ سب بتاتے رہنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی، ربیع الاول میں، اور دن پیر ہی کا دن تھا، پیدائش والا دن بھی پیر ہے اور وفات والا دن بھی پیر ہی تھا، تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وفات پیر کے دن ہوئی، کب ہوئی؟ صبح میں، چاشت کے وقت میں۔ علماء کرام اندازہ لگا کر بتاتے ہیں 8:30 9 بجے کے قریب امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں، کمرے میں، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے گود میں حضور اپنا سر مبارک رکھے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی ہے، آپ کا انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو لوگوں میں، صحابہ کے درمیان بڑا اختلاف ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ دفن کرنا ہے؟ جنت البقیع میں دفن کرنا ہے، جو کہ مدینہ منورہ کا مسجد نبوی کے پاس جو بڑا قبرستان ہے، جس میں 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم مدفون ہیں، اس قبرستان کے بارے میں آتا ہے جو آدمی بھی اس قبرستان میں دفن ہوگا اللہ پاک اس کی بخشش فرمائیں گے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کو نصیب ہوگی، وہاں دفن کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا مکہ مکرمہ لے چلو، 400 کلومیٹر دور۔ وفات مدینہ میں ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے بعض صحابہ نے مشورہ دیا۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا پیغمبروں کی جو اصل سرزمین ہے وہ بیت المقدس ہے، فلسطین، جہاں ہزاروں پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں، وہاں لے چلو۔ مدینہ منورہ کے صحابہ کہنے لگے نہیں نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، لہٰذا یہیں پر حضور کو دفن کیا جائے۔ اچھا، یہاں دفن کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے؟ جنت البقیع میں یا کسی اور جگہ؟ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس طرح یاد ہے جیسا کہ میں نے آج ہی اس کو سنی ہو۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک کسی نبی کو موت اسی جگہ دیتا ہے جہاں وہ دفن ہونا پسند کرتے ہیں۔ جس جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن ہونا پسند ہے اسی جگہ اللہ موت دیتا ہے۔ تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ جگہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، کمرہ ہے، لہٰذا جس چارپائی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس چارپائی کو ہٹا کر بالکل اسی کے نیچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا جائے، یہ فیصلہ ہوا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنائی سب لوگ مطمئن ہو گئے اور فیصلہ پکا ہو گیا۔ اچھا، قبر کیسی کھودی جائے؟ بغلی قبر، یعنی قبر کو ایسے کھود کر پھر اس میں قبلے کی طرف کو آدمی کے برابر ایک چھوٹا سا اور حصہ اندر کو کھودا جائے، یا شکی قبر، یعنی قبر کو سیدھا کھود کر اس کے اندر پھر ایک اور چھوٹا سا حصہ گڑھے کی شکل میں نکالا جائے، اس میں آدمی کو رکھا جائے، پھر اس کے اوپر کچی لکڑی، کچے اینٹ رکھ کر پھر مٹی ڈالا جائے۔ یہ دو طرح کی قبریں اس زمانے میں کھودی جاتی تھیں، لحدی قبر، شکی قبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بہت بحث ہو رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہیں، اگرچہ وفات ہو چکی ہے لیکن ہے سامنے، اور لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت عمر نے کہا خاموش، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح حضور کے سامنے آواز کو بلند کرنا منع ہے، اسی طرح حضور کی وفات کے بعد خبردار کوئی یہاں بحث نہیں کرے گا، چلو باہر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو باہر نکالا، دور جا کر کے بات کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ قبر والا مسئلہ ہے، کون کھودے گا کون نہیں کھودے گا، کیسا کھودے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دو آدمی جاؤ، ایک آدمی جائے بغلی قبر بنانے والے کو بلا کر کے لائے، دوسرا آدمی جائے شکی قبر بنانے والے کو بلا کر کے لائے، سب سے پہلے جو آئے گا وہی قبر بنائے گا، یہ فیصلہ ہے۔ چنانچہ دو آدمی بیک وقت نکلے، وہ دونوں آدمی مشہور تھے قبر کھودنے والے، ایک حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بلانے کے لیے دو صحابہ الگ الگ گئے تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ نہیں آ پائے، ان سے پہلے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چنانچہ انہی کے ذمے دے دیا گیا۔ اور وہ کون سی قبر کھودنے والے تھے؟ بغلی قبر کھودنے والے تھے۔ یہاں پر رک کر میں ایک مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اکثر قبرستان کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے زمانے سے کیا چلتا تھا؟ پہلے زمانے کا مطلب 30-40 سال پہلے، حضور کے زمانے سے نہیں۔ کیا ہے؟ آدمی کو قبر میں ڈال دیا، اوپر ڈائریکٹ مٹی ڈال دیا۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ مردے کے ساتھ، میت کے ساتھ ظلم ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کے جسم پر ایک مکھی بیٹھے تو بھی وزن ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کچھ وزن نہیں ہے، وزن ہے، ایک مکھی بیٹھے تو بھی وزن ہے۔ اب قبرستان میں اگر کوئی ان کو سمجھائے، جاؤ جی حضرت تمہیں پیچھے جاؤ، ہم نہ معلوم پورے، اب وہاں کون کس کو ماننے والا ہے؟ اور قبرستان میں آنے والے 90% وہ ہوتے ہیں جو کبھی مسجد کو نہیں آتے۔ مسجد کو آنے والے ہوتے تو نہیں رہے، انہوں حضرت بولتے ہیں سو مکہ مسجد والے، فلاں مسجد والے، ان کی بات سننا۔ ایسا بولنے والے وہاں کوئی نہیں ملتے، وہاں بولنے والے کوئی نہیں ملتا۔ وہاں سب 90% کون آتے ہیں؟ وہ لوگ آتے ہیں جو عید کی نماز کا سلام پھر جانے کے بعد عیدگاہ میں آتے ہیں۔ ایسے لوگ قبرستان میں آتے ہیں، وہاں کون مانے گا؟ تو ڈائریکٹ آدمی کے اوپر مٹی ڈالنا بالکل غلط ہے۔ اصل تو بغلی قبر بنانا ہے، قبر کے اندر ایک اور کمرہ بنایا جائے، اس کے اندر آدمی کو رکھا جائے اور پھر لکڑی وغیرہ رکھ کر سائیڈ میں مٹی ڈالی جائے۔ اگر زمین ایسی نہیں ہے تو ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، آدمی کو قبر ہی میں رکھتے ہیں اور قبلے کی طرف کو اس کا رخ کر کے لکڑی وغیرہ اس طرح دے کر اس کے اوپر مٹی ڈالتے ہیں تاکہ آدمی کے اوپر مٹی نہ پڑے۔ اب اس کو منع کرتے ہیں لوگ، ہاں نوے فیشن آ گئی، بھائی ہمارے زمانے میں کیا بھی نہیں تھا، مٹی میں پیدا ہوا ہے، مٹی میں ڈالنا، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں اس طرح لوگ؟ اصل میں پہلے یہاں اتنے علماء نہیں تھے، پہلے یہاں اتنے مولوی لوگ، مفتی لوگ نہیں تھے، اس لیے مسئلہ معلوم نہیں تھا۔ اب بولنے والے ہیں، کتاب دکھا کر کے سمجھانے والے ہیں تو بات مان لینی چاہیے۔ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کھودی ہے، بغلی قبر۔ پھر مسئلہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلانا ہے، حضور کو کیسے نہلایا جائے؟ حضور کے جسم مبارک پر جو کپڑے ہیں ان کو اتار کر کے نہلانا ہے یا ویسے ہی نہلانا ہے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ حضور کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں ان کو نہیں اتارے جائیں گے، بلکہ اسی کے اوپر پانی ڈالا جائے گا۔ اسی کے اوپر پانی ڈالا گیا اور حضور کے کپڑے سے ہی جسم کو مل کر کے آپ کو غسل دیا گیا، اور کفن کے کپڑے وغیرہ وہ بھی دیے گئے۔ بعد میں مسئلہ آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ سب کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں؟ نماز جنازہ تو ہونی ہے، کون نماز پڑھائے گا؟ یہ مسئلہ بڑا آیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ زندہ تھے حضور امام تھے، انتقال کے بعد بھی حضور ہی امام ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کوئی نماز نہیں پڑھائے گا۔ حضور کے سامنے حضور کی نماز پڑھانے کی ہمت کس میں ہے؟ کسی میں نہیں ہے۔ سارے صحابہ، ساری دنیا
حضور کے سامنے قربان، کوئی حضور کی نماز جنازہ امام بن کے نہیں پڑھائے گا۔ زندہ تھے وہی امام تھے، وفات ہو گئی وہی امام ہے، وہی ہمارے سامنے رہیں گے۔ لہٰذا یہی طے ہوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھی تھا کہ میری وفات کے بعد مجھے نہلا دھلا کر کے رکھ دینا اور سب باہر نکل جانا، پہلے فرشتے آ کر کے نماز پڑھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آئے، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور ملک الموت روح نکالنے والا وہ خود آ کر پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھ کے جا، ثواب لے کر کے جا، تیرا درجہ اپنا بڑا کر کے جا، تیرے نماز پڑھنے سے حضور کو کچھ بڑھنے والا نہیں، تجھے ملنے والا ہے۔ نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں میت کی مغفرت کے لیے، اور حضور کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اپنی مغفرت کے لیے، اپنی معافی کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کوئی امام نہیں بنے گا، سب اکیلے اکیلے نماز پڑھ کے نکل جاؤ۔ سب سے پہلے فرشتوں نے آ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے مردوں نے نماز پڑھی، پھر عورتوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد دوسرے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، پھر درجہ درجہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں وفات پائے تھے وہ کمرہ نہایت چھوٹا، 10 آدمی اس میں آ سکتے ہیں، بس 10 آدمی آتے، اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت ابو بکر سے، حضرت نماز کیسا پڑھنا ذرا بولو۔ عام لوگوں کے لیے ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری میں درود شریف، تیسری میں مغفرت کے لیے دعا، چوتھی میں سلام پھیر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے آپ بتا دیجئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کے لیے کوئی وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے عام مردوں کے لیے نہیں پڑھے گا، حضور بخشے بخشائے ہوئے پیغمبر ہیں، جاؤ تکبیر کہو اور درود شریف پڑھ کر کے نکل جاؤ بس۔ یہ عام جنازہ نہیں ہے۔ چنانچہ صحابہ 10 کر کے اندر آتے، نماز پڑھ کر چلے جاتے، 10 آتے چلے جاتے۔ اندازہ لگائیے، حضور کا کمرہ بہت چھوٹا، 10 آدمی آنا، انہوں نماز پڑھنا، نکل کر جانا، کتنا لمبا وقت لگا ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں وہ کمرہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، امی عائشہ کا حجرہ، اس میں 10 آدمی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تقریباً 30,000 صحابہ نے نماز پڑھی ہے۔ کتنا لمبا وقت ہوا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی پیر کے دن صبح 8:30 بجے کے قریب۔ اس کے بعد حضور کے لیے وہ قبر کھودنا، دفن کا کہاں کرنا، یہ سب فیصلے کرتے کرتے پھر وقت ہوا۔ بعد میں نماز جنازہ لوگ آتے گئے، پڑھتے گئے، جاتے گئے، نکلتے گئے، اس طرح ہوتے ہوتے پیر کا دن بھی گزر گیا، پیر کی رات بھی آ گئی، منگل کا دن بھی آ گیا۔ منگل کی رات، منگل اور بدھ کی جو درمیان والی رات ہے، اس رات میں جا کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ اتنا لمبا وقت گزرا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ سے پہلے ہی طے ہونے تھے، اس لیے تاخیر ہو گئی، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ بہرحال اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ، دفن وغیرہ مکمل ہو گئی، سب لوگ دعا کر کے اپنا واپس آتے گئے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے،
اسی مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور وفات بھی ہوئی۔ ولادت والا دن بھی پیر ہی کا تھا اور وفات کا دن بھی پیر ہی کا تھا، لیکن تاریخ یقینی طور پر کسی کو معلوم نہیں ہے، ایگزیکٹ تاریخ کسی کو معلوم نہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، جس کو سیرت کہا جاتا ہے، اس کو پڑھیں، بچوں کو پڑھ کر کے گھر میں سنائیں۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی آتی ہیں، بڑی کتابیں بھی آتی ہیں، انگریزی میں، انگلش میں اور ہندی میں، ہر زبان میں کتابیں مل جاتی ہیں حضور کی بایوگرافی کے سلسلے میں۔ اس کو پڑھا کریں۔ جس آدمی کے بارے میں، جس شخصیت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ان کی محبت دل میں آتی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔